بنیادی مسئلہ پانی کا ہے، گریویٹی کی لائن کٹی ہوئی ہے، اس کی بحالی میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ تو ویسے بہت پارٹیوں میں رہے ہیں، لیکن آزاد کیوں کھڑے ہوئے؟ غیر قانونی جو پانی کی لائنیں ہیں اور بلڈر مافیا کا بولا جاتا ہے آپ کے بارے میں، تو کوئی بھی چیز اگر قانون کے دائرے میں رہے تو وہ کام ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اگر قانون سے بالاتر ہو جائے تو پھر وہ مافیا بن جاتا ہے، پھر وہ کنیکشن کا مافیا بن جاتا ہے، پھر وہ دیگر مافیاز بن جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ٹھیلا ہے، وہ ٹھیلا مافیاز بن گیا ہے، اور سب کے علم میں ہے کہ وہ ٹھیلا مافیا کون چلا رہا ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں وارڈ 8 کا جو انڈیپینڈنٹ ہوں، لیکن سب سے زیادہ کارنر میٹنگ میری ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ اس کارنر میٹنگ کو لوگ جلسوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ میں اپنے وارڈ کے تمام لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے وارڈ کے تمام لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ آپ لوگ مجھے کامیاب کرائیں۔ 12 ستمبر کو میڈل پر مہر لگا کر، میرا انتخابی نشان میڈل ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اگر ہم بغیر اختیار کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی منصب کے اتنے کام کرا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی منتخب ہونے کے بعد وہ تمام مسائل جو آپ کے دل میں ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، وہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبریں۔ ناظرین، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں 12 ستمبر کو، وارڈ 8 کے آزاد امیدوار بابر جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، دہلی کالونی کے بہت سارے مسائل ہیں، جس میں بنیادی مسئلہ پانی کا ہے، گریویٹی کی لائن کٹی ہوئی ہے، اس کی بحالی میں آپ کا کیا کردار ہے؟ جناب محترم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ موقع فراہم کیا، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے وارڈ 8 کے اندر دہلی گاؤں نمبر 1، دہلی گاؤں نمبر 2، مدنی آباد، بلاک 8 عسکری اپارٹمنٹ، تو یہ سارے علاقے ہیں۔ یہاں پر جو دہلی کالونی اور مدنی آباد ہے، اس کی گریویٹی کی لائن جو کہ 3 سال پہلے کاٹ دی گئی تھی، اس پر کافی پرابلمز ہوئیں، اور اس کے لیے ہم نے کافی پروٹیسٹ وغیرہ بھی کیے، اس کی بحالی کے لیے کافی کوششیں کی جو کہ اب تک نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائن غیر قانونی یا جو بھی بول رہے تھے، آج وہ خود اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ یہ CBC کی اپنی CBR کہہ رہی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پیرا نمبر 7 کہہ رہا ہے، آفٹر اے سیریز آف ہیئرنگ واٹر کمیشن ایڈوائزڈ KWSB ٹو ریسٹور دی واٹر کنیکشن۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زوم کریں۔ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ CBC نے 5/9/2012 کو اس کے حوالے سے 6 لاکھ روپے کی پیمنٹ کری تھی۔ اگر خدا نخواستہ یہ لائن غیر قانونی ہوتی تو یہ 6 لاکھ روپے کی پیمنٹ KWSB کو کیوں کی گئی؟ پھر ہمارے کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں 30/6/2019 کو یہ ہمیں دیا گیا تھا پیمنٹ کے ایریئرز جو ہمارے وارڈ کے اوپر ہیں۔ CBC نے 1 کروڑ 87 لاکھ روپے لکھے تھے۔ اب اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 کروڑ روپے کے ڈیوز ہیں واٹر بورڈ کے، تو ہم اس کو دینے کو تیار ہیں کہ جو 1 کروڑ 87 لاکھ روپے CBC کہتا ہے ہمارے علاقے کے اوپر ہیں، ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ مگر بہرحال اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان ڈاکومنٹس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو خود CBC نے ایکسیپٹ کرا کہ واٹر کمیشن نے ایڈوائز کیا کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ انسانی بنیادوں پر اس لائن کو کنیکٹ کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ وارڈ 8 کے کونسلر کے علاوہ باقی سارے کونسلر موجود ہیں، جبکہ ان کو موجود ہونا تھا۔ اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں، سارے کونسلر موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں، لیکن اس میں وارڈ 8 جو اس وقت وارڈ 6 تھا اس کے کونسلر کو جو ہے نہیں بٹھایا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی CBR کو آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگ کیا ہے۔ یہ دیکھیں، بات کریں۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ اگر اللہ پاک میرے حق میں یہ فتح لکھتے ہیں 12 ستمبر کو
تو انشاءاللہ تعالی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس، یہ واٹر کمیشن کے پیپر بھی موجود ہیں، جو ہم نے اپلیکیشن لگائی پورے علاقے کے تقریباً 445 لوگوں کے سگنیچر اس پہ موجود ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ شامل ہیں۔ یہ 414 لوگوں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپلیکیشن ہم نے جمع کرائی تھی اس وقت۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ سارے کاغذات بھی آ چکے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ لائن غیر قانونی ہوتی، اللہ نہ کرے، تو یہ واٹر بورڈ کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں بل ہے، جو کہ واٹر بورڈ نے سی بی سی کے نام پر بھیجا ہوا ہے، تو اگر یہ لائن موجود نہیں تھی تو یہ بل کیوں بھیجا گیا؟ مجھے اس کا جواب دے دیا جائے۔ لیکن بہرحال ہم ان باتوں میں پڑھنے کے بجائے انشاءاللہ تعالی سی بی سی اور واٹر بورڈ کے افسران کے ساتھ مل کر اگر میں کامیاب ہوتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ان کاغذات کی بنیاد پر میں اپنے علاقے کی پانی کی لائن کو بحال کراؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیں کہ اس پہ تو کہ لائن آن کر دی جائے، جی اس پہ تو آرڈرز ہیں، تو اس میں کوتاہی کیا ہوئی ہے؟ اس میں کوتاہی یہ ہوئی ہے سر کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سی بی آر ہے سی بی سی کی، جی جس کی میٹنگ کی، اس میں جو وارڈ کے کونسلر ہیں وہی نہیں بیٹھے ہوئے۔ جی سر، اس میں جو ہے آپ خود نام پڑھ لیں۔ حمید چانڈیو بھی ہیں اور شفیق تنولی بھی ہیں، امیر شاہ، ہاں امیر شاہ بھی ہیں، اور غلام عابد شاہ چیف انجینئر، چیف کینٹ انجینئر بھی ہیں، ہاں، اور لیکن جمیل عزیز صاحب، سوروردی بھی ہیں، اور اسلم خالق بھی ہیں۔ جی جی بالکل، یہ تو سارے جی یہ سارے کونسلر جو ہیں جن تو میں سر یہ دہلی کالونی کا ہے، تو اس میں دہلی کالونی کا جو کونسلر ہے ان کا تو نام نہیں ہے۔ یہی بات ایک سوال ہے کہ اس کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے 18/6/2019 کو، اس وقت کونسلر صاحب موجود تھے، ان کو اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے تھا، یا پھر ان پہ بات بھی کرنی چاہیے تھی کہ جس علاقے کا جس وارڈ کا میٹر ڈسکس ہو رہا ہے وہاں کے کونسلر کیوں نہیں ہیں اس میٹنگ میں۔ بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر پوری ورکنگ کری ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس لائن کو ہم بحال کرائیں گے انشاءاللہ، اور دہلی کالونی نمبر 1 اور مدنی آباد کے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بابر، آپ یہ بتائیں کہ آپ تو ویسے بہت پارٹیوں میں رہے ہیں، لیکن آزاد کیوں کھڑے ہوئے؟ جناب علی، بہت ساری پارٹیوں میں تو نہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے میرا سفر شروع ہوا، پھر میں نے اپنا جو ہے ان کے چھوڑ دی تھی ایم کیو ایم پاکستان، پھر میں فنکشنل لیگ میں کچھ عرصے کے لیے 6-7 مہینے کے لیے، سال کے لیے رہا، تھوڑی سی تو فنکشنل لیگ میں تھوڑے عرصے کے لیے رہا، تو وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا تھا، جب سمجھ میں نہیں آئی بات تو میں نے وہاں سے بھی اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے ایک ویلفیئر کے طور پہ اپنی ڈی سی ویلفیئر ایسوسیشن بنائی، وہاں پر ورکنگ کری۔ بہرحال پھر ظاہر سی بات ہے میں آزاد کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا ہوا، یہ آپ کا سوال ہے، تو میں آزاد اس لیے کھڑا ہوا، دیکھیں اگر ہم آزاد رہتے ہوئے بغیر کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کے بغیر اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور مسئلے کو حل بھی کر رہے ہیں، مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہم کسی سیاسی چھتری کے تلے رہ کے کام کریں۔ ہمارے پاس علاقے کے بزرگوں کی، نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم موجود ہے جو الحمدللہ ہمارے ساتھ مل کر علاقے کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں اور علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ المدینہ مسجد ڈسپینسری والی پنجاب کالونی کی جو گلی ہے، اس کے کارنر پہ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ جلوس نکلا تو وہاں سیوریج کا پانی کھڑا ہو گیا تھا، پھر وہاں پر ہم نے اکبر ہوٹل کے پاس چیک کیا، سیوریج لائن بیٹھ گئی تھی، پھر سی بی سی میں نے اپلیکیشن لگائی جو میرے پاس موجود ہے، اس اپلیکیشن کے بعد الحمدللہ وہاں پہ سیوریج لائن ڈلی، وہاں پہ پھر سیوریج کے مسائل حل ہوئے الحمدللہ۔ تو اسی طرح ٹائلز کی پرابلم تھی، ٹائلز کا ہم نے کام کرایا جو ہماری اپلیکیشن یہاں موجود ہیں۔ تو یہ سارے مسائل، پھر اسٹریٹ لائٹس پہ ہم نے کافی کام کیا۔ ایک ہم نے یہاں پر پارک کے اندر ایک ایشو اٹھایا کہ یہاں پر جو ہے لیڈیز جب ہوتی تھی تو لوگ جو ہے ہارڈ بال سے کھیل رہے ہوتے تھے، اور پارک کے اندر جو ہے لائٹس وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لوگوں کو موبائل اسنیچ ہو رہے تھے اندر۔ تو وہ سارے مسائل جب حل ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھے تو لوگوں کی یہ تجویز تھی ہمارے لیے کہ ہم آزاد انڈیپینڈنٹ طور پہ کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ون کریں گے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں وارڈ 8 کا
جو انڈیپینڈنٹ ہوں، لیکن سب سے زیادہ کارنر میٹنگ میری ہو رہی ہیں اور الحمدللہ اس کارنر میٹنگ کو لوگ جلسوں میں تبدیل کر رہے ہیں. میں اپنے وارڈ کے تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بابا جمال، ایکچولی یہاں جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی، تو وہ آگے جو ہے نا جس طرح ہوتا ہے الیکشن میں، یعنی کہ سہانے خواب دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے امیدوار کو جتواتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، پانی کی لائنیں آ جائیں گی، ترقی ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں. تو آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے، کیونکہ پارٹیاں فنڈ دیتی ہیں، ان کے فنڈز ہوتے ہیں تو اس سے کام کروائے جاتے ہیں. آپ کیسے کام کروائیں گے؟ بالکل سر، بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو اپنی پہلی بات کی اسی کے اندر میرا یہ جواب موجود ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ آزاد طور پہ رہ کے کسی بھی سیاسی جماعت سے بالا تر ہو کر اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو اپلیکیشنز موجود ہیں. ہم نے اس عید الاضحیٰ پہ ایسی زبردست صفائی کرائی پورے وارڈ کے اندر، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ اس کا نمبر ہے ڈیٹڈ 14/6/2021 کو. پھر اس کا میں نے ایک ریمائنڈر جمع کرایا جو کہ میں نے پنڈی بھیجا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. پھر میں نے اس صفائی مہم میں شکریہ بھی ادا کیا پنڈی سے لے کے کراچی تک تمام لوگوں کا، افسران کا، کیونکہ اس عید الاضحیٰ پہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہلی کا نمبر 1 مدنی آباد 2 نمبر میں وہ زبردست انداز میں سی بی سی نے صفائی مہم کی جو میری اپلیکیشن پہ میں نے عید سے 15 دن پہلے لگائی تھی. تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ صرف انہی مسائل پہ نہیں، اگر روٹی اور دودھ کے ریٹ بڑھے تو میں نے یہاں دیکھ سکتے ہیں کمشنر صاحب کو ایک اپلیکیشن تھی 2019 میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب علاقے کے اندر کوئی مسائل ہوئے، غیر قانونی کنیکشنز ہوئے، تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ ہر کوئی ڈرتا تھا. میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اپلیکیشن لگائی اور میں نے تھانے میں بھی دی اس کی کاپی کہ فی الفور کنیکشنوں کو روکا جائے، ناجائز کنیکشنوں کو. پھر میں نے ایک اپلیکیشن دی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہلی کالونی نمبر 1 نمبر 2 مدنی آباد، پنجاب کالونی، چانڈیو ولیج، یہ تمام علاقوں میں فائر بریگیڈ کی بڑی گاڑی موو نہیں کر سکتی. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں چھوٹی گاڑیاں نہیں لے رہے کنٹونمنٹ بورڈ. تو میں نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 1/7/2021 کو ایک اپلیکیشن دی اور دوسری اپلیکیشن میں نے 20/5/2021 کو دی کہ ہمارے پورے علاقہ کچی آبادیوں کے لیے چھوٹی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لی جائیں. تو الحمدللہ اس پہ میرے پاس رپلائی بھی کنٹونمنٹ بورڈ کا آیا ہوا ہے 2 مہینے پہلے کہ ریلیف گرانٹ ہو گئی ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ ہم ان مسائل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام اداروں میں، صرف سی بی سی میں ہی نہیں کہ الیکٹرک میں گئے. ابھی ہمارے ایم ڈی برگر کے پاس 2-1.5 مہینے پہلے جو ہے سوئی گیس جا رہی تھی وہاں سے، پرانی 40 سال پرانی، وہ سب اسٹیشن کے اندر آگ لگ گئی. تو وہاں پر ہمارے ڈی سی ویلفیئر کے ہیں شاداب صاحب، حمزہ خان صاحب، ایاز صاحب، فوری طور پہ ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے فائر بریگیڈ کی گاڑی لائے. میرے پاس ایس ایس جی سی کے فاروق کمال صاحب کا نمبر تھا، ان کو کال کی، وہاں پہ ایس ایس جی سی کا عملہ پہنچا اور 27 گھنٹے ہم نے جاگ کر اسی جگہ پر بیٹھ کے ایم ڈی برگر کے پاس بیٹھ کے پورے علاقے کو الحمدللہ ہم نے ایک اس پریشانی سے نکالا کہ وہاں پر پوری 27 گھنٹے کی جو لائٹ گئی ہوئی تھی وہ بھی بحال کروائی الحمدللہ. زبردست. اور بھائی غیر قانونی جو پانی کی لائنیں ہیں اور بلڈر مافیا کا بولا جاتا ہے آپ کے بارے میں، اس بارے میں کوئی وضاحت دیں گے؟ بالکل، دہلی کالونی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو بلڈر مافیا کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں، اصل میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو کوئی بھی چیز اگر قانون کے دائرے میں رہے تو وہ کام ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اگر قانون سے بالا تر ہو جائے تو پھر وہ مافیا بن جاتا ہے، پھر وہ کنیکشن کا مافیا بن جاتا ہے، پھر وہ دیگر مافیاز بن جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ٹھیلا ہے، وہ ٹھیلا مافیاز بن گیا ہے، اور سب کے علم میں ہے کہ وہ ٹھیلا مافیا کون چلا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ایمبولینس جمعیت اسپتال سے لے کے چھوٹی مسجد تک جو ہے وہ جام رہتی تھی. تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تھانے میں بھی اپلیکیشن دی اور اس پہ ورکنگ بھی کری. اب الحمدللہ وہاں پر ٹھیلے کھڑے نہیں ہوتے. اس پہ بھی کسی نے اسٹیپ نہیں لیا، اس پہ بھی میں نے یہ اسٹیپ لیا. پھر میں نے پورے علاقے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونچنگ مشین سے سیوریج لائنوں کی صفائی کے لیے 2019 میں اپلیکیشن دی کہ الناز بریانی والے کے پاس جو ہے وہاں پر سیوریج لائن بلاک رہتی تھی.
تو میں 2005 میں CBC سے بابر بھائی کروا چکا ہوں آپ ونچنگ بات کر رہے مشین. تھے ٹھیلا مافیا. جی جی یہ تو جو ٹھیلا مافیا یا رکشا ہے یہ صاحب بنے ہوئے ہیں, یہ تو بالکل ٹریفک کی روانی بھی معطل ہو جاتی ہے اور کسی کو ایمرجنسی میں جانا ہے تو نہیں جا سکتے. تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ سر بات یہی ہے کہ علاقے کے جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو ایک جگہ پہ لا کر ان کو بٹھا کر ان سے یہ مشورہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں علاقے سے گزرنے والی ماں بہن وہ ہماری بھی ماں بہن ہے. علاقے میں اگر کسی کو ایمرجنسی کا سامنا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایمبولینس میں جا رہا ہے تو کل کو کوئی اور میرا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے اور اس ٹھیلا مافیا کو ہم نے CBC کے ساتھ مل کے ختم کرنا ہے علاقے سے. لیکن جو دکاندار ہیں ان کا ہم نے تحفظ کرنا ہے, ان کی دکانداری کو ختم نہیں کرنا ہے. ان کے لیے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ کاروبار کے مواقع اور بڑھیں. وہ کس طرح بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمارے پاس پلان ہے کہ اگر ہم مہینے کے اندر 3 دن کے لیے کوئی ایسا فیسٹیول ٹائپ کا کریں جیسے آپ نے بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پہ دیکھا ہوگا, تو وہ ہمارے مائنڈ میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ ہم کام کریں گے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً کافی ایسے دکاندار ہیں جنہوں نے خود ٹھیلے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور منتھلی رینٹ لیتے ہیں, اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اس پہ اکثریت نہیں ہے, کچھ دکاندار ہیں ان سے ہم نے بات کری, دیکھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ سر بات یہ ہے بابر بھائی کہ ہم یہاں پر اگر ٹھیلا نہیں کھڑا کرتے تو ہماری دکان کے آگے کوئی بھی ٹھیلا والا زبردستی کھڑا کر دیتا ہے. بہرحال انہوں نے ہم سے یہ بات کری کہ ہم اس سے پیسے نہیں لیتے دکاندار, لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی دکانداری کو ظاہر سی بات ہے بچانے کے لیے ہم تھوڑا سا اس طرح سے کھڑا کرا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹھیلے والا بے ترتیب اگر روڈ پہ آن کے کھڑا ہو جائے گا, دکان کے آگے کھڑا ہو جائے گا تو ہمارا کاروبار متاثر ہوگا. بجائے اس کے وہ اپنے روڈ کے بیچ میں کھڑا ہو وہ سائیڈ میں کھڑا کر لیتے ہیں. لیکن دکاندار یہ کہتے ہیں کہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے, اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی دیندار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. ہمارا علاقہ, ایک بات آپ کو میں پوائنٹ کی بتاؤں, وہ واحد علاقہ ہے کراچی کے اندر کہ اس علاقے پہ نو لوڈ شیڈنگ ہے, کیونکہ یہاں کے 100% لوگ بجلی کا بل بھرتے ہیں. اچھا, صحت کے حوالے سے یہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے تو اس بارے میں کیا کریں گے؟ آپ میرا منشور پڑھیے, میرے منشور کے اندر آپ دیکھیے ہم نے باقاعدہ طور پہ CB علاج کے نام سے, جو CBC نے ایک آپ نے دیکھا ہوگا PNT کالونی کے اندر CB علاج کے نام سے 2005 میں ڈسپینسری بنائی تھی, جو آج CB علاج ہاسپٹل بن چکا ہے, اور لوگ 50 روپے کے اندر ماشاءاللہ سے سارے ٹریٹمنٹ وغیرہ اور سارے جو ہے وہ کام کرا لیتے ہیں. تو میں نے اپنے منشور کے اندر یہ رکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 کہ مفت ڈسپینسری پلس ایمبولینس انشاءاللہ تعالی ہم بنوائیں گے, اور اس کے لیے CBC کی جگہ ہمارے علاقے میں موجود ہے. 0 لائن کے اندر BHY کے ہاسپٹل کی پارکنگ کے ساتھ CBC کی بلڈنگ ہے گراؤنڈ +3. اگر اس میں CBC بنا دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح PNT کالونی میں اور پلس فیز 4 کے اندر یہ بنا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. اور سب کہا جاتا ہے کہ چلو گریوٹی کی لائن کٹی, یہ جو ٹینکر مافیا ہے, دہلی کا پانی ہی ٹینکروں کے ذریعے جا رہا ہے, اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ لوگ نے یہ بات کہی, میرے پاس وہ چیز موجود ہے جس پر میں نے CBC میں جا کر باقاعدہ طور پر اس پر پروٹیسٹ بھی کیا. آپ میری فیس بک پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, شیخ بابر کے نام سے میری ID ہے, اس کے اندر آپ چیک کریے, کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی اس ٹینکر مافیا کے خلاف. میں نے وہاں جا کر, جب آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کالونی اور دہلی کالونی کی جب یہ پمپنگ اسٹیشن کی لائٹ بند ہو گئی تھی 2 دن کے لیے, وہاں پر PMT بھی میں نے ہی لا کے لگوائی. میں نے کے الیکٹرک گیا, CBC کے افسران کے ساتھ مل کر وہاں پر میں گیا, اور جا کر الحمدللہ رات کے 4 بجے تک میں نے وہاں بیٹھا, وہاں پر جو فالٹ ہوا تھا PMT کا وہ بھی لگوائی الحمدللہ. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری فائل ہمارے پاس پمپنگ اسٹیشن کی موجود ہے, جو کہ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے. اب اس کو کچھ لوگوں نے گزشتہ 4 سال سے ہائیڈرنٹ بنا دیا ہے. یہاں پہ ہائیڈرنٹ نہیں تھا. ہائیڈرنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ان کا خیابان بخاری پر تھا, لیکن اس کو ہائیڈرنٹ 4 سال کے دوران بنایا ہے. 2 جولائی 2004 جمعے کا دن تھا, یہ پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح ہوا تھا. بریگیڈیئر مقصود صاحب جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کیا تھا. تو اس وقت سے لے کے 2013 تک یہاں سے کوئی ٹینکر نہیں چلتا تھا. اب کچھ لوگوں کی اس میں کوتاہی کہہ لیجئے کہ
کہ یہاں سے ٹینکرز بھرنے شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کونسلر اگر منتخب ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے سی بی سی کے ساتھ مل کر اس معاملے کا بھی حل نکالیں گے انشاءاللہ. منشیات کے اوپر، کیونکہ منشیات کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر کیا اقدامات کریں گے؟ منشیات کے حوالے سے ہم نے کافی کام سائلنٹ طور پہ کیا ہے. دیکھیں اگر ابھی ایک علاقہ ہے کراچی کا لیاری، اگر ابھی میں آپ کے سامنے لیاری کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں آئے گا یا تو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے یا منشیات. جی، دو نام آتے ہیں. یہ نام کیوں نہیں آتا لیاری کے بارے میں؟ وہاں سے بہترین فٹ بالر نکلا، جی، بہترین باکسر نکلا. تو کیا وجہ ہے یہ سوچا میں نے کہ اگر ہم نے اپنے علاقے کے ناموں کو، اپنے علاقوں کے مسائل کو اس طرح اجاگر کر دیا، جیسے ہائی لائٹ کر دیا کہ ہمارے علاقہ منشیات فروشوں کا علاقہ ہے، اللہ نہ کرے. تو کیونکہ ہمارے علاقہ آپ دیکھیں تو ہمارے علاقے کے اندر بالکل مائنر سے ایلیمنٹ ایسا ہے جو یہ ڈرگس کا کام کر رہا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بہت سائلنٹ رہ کر کام کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ہم ایکسپوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معاملات ہیں. تو اس پہ کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جہاں سے ہم نے اس کو خاتمہ کر دیا ہے. بابر جمال جو ہیں بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اتنی ڈاکومنٹس ہیں کہ اگر ہم پروگرام کرنے لگیں اور یہ ڈیٹیل بتانے لگیں تو گھنٹوں گزر جائیں گے. ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنے اہل علاقہ کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو پیغام دوں گا کہ میرا یہ منشور ہے جس کو آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس منشور کو آپ سب لوگ جو ہیں پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اپنے منشور جس کا پوائنٹ نمبر 1 میں پڑھ دوں اگر آپ کو اجازت ہو. وارڈ 8 میں شامل تمام علاقوں کے مسائل، جس میں پانی کی کٹی ہوئی لائن کو بحال کرانا جو دہلی کا نمبر 1 اور مدنی آباد کی ہے گریویٹی کی لائن، اس کو ہم فی الفور بحال کرائیں گے. دہلی کا نمبر 2 کے پانی کے مسئلے کو انشاءاللہ تعالی سی بی سی کے ساتھ مل کر حل کرائیں گے. بلاک 8 جو کہ الخلیفہ ہے وہاں پر KWSB کی لائن ہے، اس میں کوئی پرابلم کا سامنا ہے. انشاءاللہ تعالی ان سے وعدہ ہے کہ اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو انشاءاللہ ان کے مسئلے کو بھی حل کرائیں گے. پمپنگ اسٹیشن سے پورے وارڈز کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو وارڈ 8 ہے اس کے تمام علاقوں میں پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی جو سپلائی ہے پہلے 1 گھنٹے ہوتی تھی میرے ٹائم پہ، اب یہ 25 منٹ 30 منٹ پہ لے کر آ گئے. انشاءاللہ تعالی یکساں بنیاد پر 1 گھنٹے کرائیں گے. سیوریج کے نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے ہم جہاں جہاں سیوریج لائنوں کی ضرورت ہوگی وہاں سیوریج لائن ڈلوائیں گے. پھر اگر کہیں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری اپلیکیشن ہے 17/12/2020 کی، اس میں نے ونچنگ مشین سے صفائی کے حوالے سے مختلف اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں اور اپنے منشور میں بھی شامل کیا ہے کہ سالانہ بنیاد پر انشاءاللہ تعالی پورے وارڈ کی ونچنگ مشین سے سیوریج لائنیں کلیئر کروائیں گے. وارڈ 8 کی صفائی کے لیے سینیٹری ورکرز کی تعداد کم ہے اور گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً 7-8 سال پرانی ہیں. 7-8 سال پرانی ہونے کی وجہ سے کافی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے. ہم ان کی سینیٹری ورکرز کی تعداد میں بھی اضافہ کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم گاڑیوں کو بھی ریپلیس کروائیں گے انشاءاللہ سی بی سی سے. وارڈ 8 کی تمام گلیوں میں ڈسٹ بن لگوائے جائیں گے اور ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کچرا کنڈی جو کہ 3 سال پہلے ختم کر دی گئی ہے، اس کو بھی بحال کرائیں گے. اور میں نے ان کے لیے ایڈوائس دی تھی ان کے چیف تھے سی بی سی کے لیاقت صاحب، ان کو کہ آج سے 6 مہینے پہلے کہ آپ یہاں پر اگر کنٹینر کھڑا کر دیں تو یہاں سے جتنا بھی گاربیج کلیکشن ہوتا ہے ہمارے وارڈ سے وہ اس کنٹینر میں ڈلے اور وہ موو ہو جائے وہاں سے، تاکہ وہاں پر گند بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو پرابلم کا سامنا بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم یہ کام کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو میرے منشور کے اندر تمام متعلقہ اداروں سے منسلک معاملات، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سی بی سی، سوئی سدرن گیس کمپنی، بجلی، اس کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی کھلی کچہری کا انعقاد کرایا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میری ترجیح ہوگی سی بی سی سینیٹیشن اور واٹر کمپلین سینٹر ایک بنوائیں گے جو کہ 0 لائن کے اندر 6 دکانیں موجود ہیں سی بی سی کی انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم کینٹونمنٹ بورڈ کی انشاءاللہ تعالی پالیسی کے مطابق وارڈ 8 میں مفت ڈسپینسری بنوائیں گے اور ایمبولینس سروس مہیا کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. وارڈ پوائنٹ نمبر 9 ہے، وارڈ 8 میں کینٹونمنٹ بورڈ کی پالیسی کے مطابق معیاری اسکول قائم کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالی لائبریری بھی بنوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نمبر 10 ہے، تمام علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کا کام یکساں بنیاد پر ہوگا. جو پرانی لائٹس ہیں اس کو ریپلیس کرایا جائے گا، جو خراب ہیں اس کو ریپلیس کرایا جائے گا اور جو صحیح ہو سکتی ہیں اس کو صحیح کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے اس کے لیے یہ پلان رکھا ہے کہ پورے مہینے کے 3 دن ہوں گے، 1 دن دہلی کا نمبر 1، 1 دن 2 نمبر میں، 1 دن مدنی آباد میں انشاءاللہ تعالی.
وارڈ 8 میں CBC کی جانب سے 3 فلٹر پلانٹ ہیں. اس وقت جب کام ہوا تھا اس وقت بھی میں ہی تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے تختی, وہاں پہ بریگیڈیئر انیس صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے, جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, انہوں نے افتتاح کیا تھا. یہ 3 فلٹر کی پلانٹ کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرایا جائے گا. اور ہمارے جو پلان ہے اس کے اندر مدنی مسجد جو ہے مدنی آباد کی ایک وہاں بنایا جائے گا. ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دہلی کا نمبر 1 میں اور ایک 2 نمبر میں اور ایک بلاک 8 میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم تعداد میں اضافہ کروائیں گے. وارڈ 8 کے تمام علاقوں کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ کینٹ بورڈ نے اپنے اس کے بعد مطابق جو کینٹ بورڈ ریزولوشن ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے علاقے کی کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر دیا. اگر کرا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے علاقے کو ریگولرائز کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تمام علاقوں کے بجلی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب اسٹیشن کو اپ گریڈ کرائیں گے اور PMTs کی تعداد میں اضافہ کرائیں گے. وارڈ 8 کے لیے فائر بریگیڈ کی چھوٹی گاڑیوں کا بندوبست کرائیں گے, جیسا میں نے اپنی اپلیکیشن آپ کو دکھائی. اس کے علاوہ چوکیدارانہ نظام CCTV کیمروں کا جال بچھائیں گے. پورے وارڈ میں تمام علاقوں میں شجرے کاری مہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پورے وارڈ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیومیگیشن اسپرے ماہانہ بنیاد پہ کروائیں گے. اور اپنے وارڈ کے تمام لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ آپ لوگ مجھے کامیاب کرائیں. 12 ستمبر کو میڈل پر مہر لگا کر, میرا انتخابی نشان میڈل ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. اگر ہم بغیر اختیار کے, بغیر کسی عہدے کے, بغیر کسی منصب کے اتنے کام کرا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ منتخب ہونے کے بعد وہ تمام مسائل جو آپ کے دل میں ہیں, آپ کے علاقے کے ہیں, وہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین, 12 ستمبر کو اپنے گھروں سے نکلیں, اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, علاقے کی خوشحالی کے لیے 12 ستمبر کو نکلیں اور اپنا نمائندہ چنیں جس سے آپ کے علاقے کی بہتری ہو. جاوید ہاشمی کو اجازت دیں. اردو خبریں ٹیم کراچی.